بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تین ہے۔ اس سورہ کا مین موضوع ہے انسانوں کو ملنے والی انعام اور انسانوں کو ان کی کرتوتوں کی بدولت ملنے والی سزا۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر و زیتون کی، اللہ کہتا ہے بطور سینین اور کوہ طور کا وہ پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ وہذا البلد الامین، اور اللہ کا جو موقع معظمہ کا جو پاکیزہ شہر جو بسایا ہوا ہے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کی ہیں، اور انجیر و زیتون کے جو باغات ہیں، ان کی جو مقامات ہیں فلسطین اور ملک شام کے، وہی سارے مقامات وہی ہیں جہاں پر اللہ کے سارے جلیل القدر انبیاء تشریف لائے۔ یہ ساری نشانیاں اللہ کی ہیں۔ اللہ اپنی نشانیوں اور ان حقیقتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ جب انسان کی تخلیق کی اللہ نے تو فرشتوں سے سجدہ کروایا، ٹاپ لیول کا انسان بنا کر، ٹاپ لیول کی مخلوق بنا کر انسان کو دنیا میں بھیجا اور زمین کا خلیفہ بنایا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر اسے ایسا الٹا پھیرا، اس کی کرتوتوں کی بدولت اللہ کہتا ہے کہ پھر اسے ایسا الٹا پھیرا کہ ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ انسان کی جو کرتوتیں ہیں وہ اپنی کرتوتوں کی بدولت آخرت میں ایسا الٹا پھیر دیا جائے گا کہ سب نیچوں سے نیچ کر دیا جائے گا، اور جہنم کے ان گہرے گڈھوں میں جا پڑے گا جن کو کبھی اس نے دنیا میں جیتی زندگی میں جو کرتوتیں جو عمل کر رہا ہے برے، ان کو کرتے ہوئے وقت اس نے ان گڈھوں کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر سوچ لیتا تو اس کے یہ حالات نہ ہوتے جس طرح سے وہ آج اپنی کرتوتیں کر رہا ہے۔ آج جو ملک شام میں ہو رہا ہے، اور جو ملک شام کی ہسٹری ہے، اور اس سے اور بھی پیچھے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، انسان جو کہ چنگیز خان جو تھا ایک بادشاہ، اس کی جو کرتوتیں ہیں وہ بھی ایک انسان تھا، لیکن اگر کہتے ہیں کہ کوئی جانور بھی کسی پر حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی بھوک اس کی مین ہوتی ہے، اس کا مین مقصد ہوتا ہے اپنی بھوک کو مٹانا، لیکن انسان کا کوئی ایسا مین مقصد بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اپنے نفس کی بھوک کو مٹانے کے لیے انسانوں کو ایسی ایسی اذیتیں دیتا ہے جس سے انسانوں کو انسان کی یہ کرتوتیں دیکھ کر ہی انسان کی روح کانپ جائے۔ کہیں کہیں پر وہ حالات ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حیوانیت، کہیں پر عورتوں کے ننگے جلوس ہیں، تو کہیں پر بچوں کے سامنے ماں باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پر ماں باپ کے سامنے اولاد کا قتل، اور ماں باپ کو مجبور کیا جا رہا ہے اپنی ہی اولاد کا خون پینے کے لیے کہ اس کو نوش فرماؤ، اس کو پیو۔ ایسے ایسے حالات انسان نے کیے ہیں، اور انسان کی عقل کی داد دینی پڑے گی کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ہی اللہ کا شریک بنائے بیٹھا ہے۔ کہیں پر پہاڑوں کی سے بت تراش کے ان کی بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، کہیں پر پیڑوں کی، کہیں پر انسانوں کی، کہیں پر جانوروں کی، اور گھٹیا انسان کی عقل دیکھیے کہ جو انسانوں کی جو شرمگاہیں ہیں آج دنیا میں یہ موجود ہے وقت بھی، کہ آج جو انسانوں کی شرمگاہیں ہیں ان شرمگاہوں تک کی عبادت ہو رہی ہے، اور اس کی عقل کتنا گھٹے گی، اللہ کہتا ہے کہ اس کی عقل کتنی کوتاہی کھائے گی۔ آج اگر انسان پر ایک غور کر لے، اتنا انسان نے اپنے آپ کو نیچے گڈھوں میں گرا لیا ہے۔ جب جہنم کے گڈھوں سے یہ روبرو ہوگا تو وہاں دیکھ کر جب کھڑا ہوگا تو اس کے ہاتھ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ کہتا ہے اس کی کرتوتیں ہی ایسی ہیں، اور بے شک اللہ جانتا تھا انسان کو، جبھی تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اور پیشن گوئیاں اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجیں کہ ایسے بھی حالات، اور واقعی میں وہ حالات انسان نے آج کر دیے، جو کہ اللہ جو ہے آنے والے فیوچر کا بھی جاننے والا ہے۔ یہ چیز ہمارے سامنے بھی نکل کے آ گئی، بالکل بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، جو کہ انسان اپنے فیوچر میں ابھی اور جو حالات کرنے والا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ جب تک آپ کو وقت دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے، تو اپنے ان جو آپ کی کرتوتیں ہیں ان سے باز آ جائیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، پلٹ آئیے، کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ اللہ کہتا ہے سوائے ان لوگوں کے صرف جو نیک عمل کرتے رہے ہیں انہی کے لیے اللہ کے یہاں جو ہے بے انتہا اجر ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والے جو مہمان نوازی ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والے انعامات، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن جو کرتوتیں جو ہیں اپنی غلط کرنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ سب نیچوں سے نیچ کر دیا ہے۔ یہی وہ سورہ ہے فَمَن يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، اور اللہ کہتا ہے اپنے نبی سے کہ یہ نبی اتنی سب باتوں پر روشنی ڈالنے کے بعد یہ ایسے کون لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کی جزا اور سزا کے معاملے میں اے نبی تم کو جھٹلائیں گے کہ روز محشر ایک دن ہوگا جو اللہ حساب ہی نہیں لے گا۔ جو صبر کرنے والے ہیں اور جو ظلم کرنے والے ہیں وہ سب برابر ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ پڑھ لو اپنی آنکھوں سے، لوگوں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پڑھ لو، سمجھ لو، اور کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ آج دنیا میں بھی کسی انسان کے ساتھ جب غلط ہوتا ہے، اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، تو وہ دنیا کی جو وقت کے جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں، جو جج ہوتے ہیں، جو ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے بھی یہی توقع امیدیں لگا کر ان کے آگے جاتا ہے کہ ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ تو پھر اللہ کے یہاں جب ایک روز ہوگا جب سارے مجرم اور سب کھڑے ہوں گے اللہ کے یہاں، اور ہر انسان اللہ کے آگے کھڑا ہوگا، چاہے وہ مجرم ہو اور چاہے وہ مظلوم ہو،
سب اللہ کے یہاں کھڑے ہوں گے تو کیا اللہ انصاف نہیں کرے گا؟ جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی علیہ اللہ بأحکم الحاکمین اس سورے کی، تو ہمارے نبی کھڑے ہو کر کے شہادت گواہی دیا کرتے تھے کہ ہاں علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، ہاں بالکل میں گواہی دیتا ہوں اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اور ایک روز جب اللہ فیصلہ کرے گا تو سارے کے سارے خاموش ہو کر اس کے فیصلے کو سننے والے ہوں گے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مالک حقیقی نہیں، دنیا کا بادشاہ صرف ہمارا رب ہے، اور وہی اللہ ہے، وہی ہر انسان کو اس کے کیے کے مطابق انعام بھی دینے والا ہے، اور وہی اس کے برے اعمالوں کے مطابق اس انسانوں کو سزا بھی دینے والا ہے۔